بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آؤ قرآن سیکھیے کے ساتھ میں ہوں قاری ابرار حسین عرفانی۔ سچ ٹی وی کے ذریعے آسان اور عام فہم انداز میں قرآن کریم کو صحیح عربی لہجے میں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر مشق کریں، پریکٹس کریں، تاکہ ہماری نماز اور اس پروردگار عالم کی نازل کردہ پاک کتاب کی تلاوت صحیح انداز میں کر سکیں، جس انداز میں ہمارے پاک رب نے، ہمارے خالق نے نازل کیا ہے، اور اسی کا حکم بھی ہے کہ قرآن کو عربی لہجے میں پڑھو۔ عربی مخارج کا لحاظ کر کے ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ عربی مخارج کا لحاظ کرنے کا حکم خود خالق کائنات نے اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو عربی لہجے سے پڑھا کرو، یعنی وقف و ابتدا کا خیال رکھو اور ساتھ ساتھ ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرو، ہر حرف کو اپنا حق دیا کرو۔ تو مشکل نہیں ہے، پہلے والے درس میں ہم بتا چکے ہیں کہ عربی زبان ایک اردو زبان والے فرد کے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، فقط 10 یا 12 حرف ہمیں سیکھنا ہے۔ ان میں سے ہم نے تقریباً ابھی 4 حرف آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ ایک حرف تھا حرف سے، جسے اردو میں ہم پڑھتے ہیں سے، لیکن عربی میں سے نہیں پڑھیں گے بلکہ زبان باہر آئے گی ثا، اس انداز میں۔ اور دوسرا حرف حرف زال تھا، ذالک الکتاب۔ اور تیسرا حرف حرف زوئی تھا، سبحان ربی العظیم، ظاہر، ظہر، اس انداز میں ادا کریں گے۔ اور تیسرا ایک مشکل حرف تھا جس میں اختلاف بھی پائے جاتے ہیں مختلف قراء کے درمیان، اور تجوید کے فن میں مہارت رکھنے والے قراء بھی اس حرف کے درمیان آپس میں کتابوں میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اس حرف کے بارے میں کہ اس حرف کا اصل لہجہ کیا ہے۔ وہ حرف ذات جس کے بارے میں پہلے توضیح دے چکا ہوں، 2 طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ موٹا دال زبان کو سائڈ والے کنارے اوپر والے داڑوں سے لگا کر ادا کریں، یعنی آسان، وہ ایک آسان بات ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ زبان کو سائڈ پہ لگا کر ذرا بھاری اور پرحجم ادا کرنے سے یہ حرف صحیح ادا ہوگا۔ ولا الضالین بھی نہ ہو، ولا الضالین بھی نہ ہو، تو انشاءاللہ تعالی ہماری نمازیں ٹھیک ہوں گی۔ آج 2 اور مشکل حرف ابھی بتاتے ہیں، وہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے جو عرب نہیں ہیں، جو ان کو عربی نہیں آتی ہے، عربی ماحول میں جنہوں نے زندگی بسر نہیں کی ہے، ان کے لیے یہ حروف مشکل ہیں، ان کو سکھاتے ہیں۔ آئیے اب اپنے پیارے دوستوں کا تعارف کراتے ہیں، پھر نئے درس کی طرف جاتے ہیں۔ جی جناب، آپ اپنا تعارف کروائیے۔ میرا نام علی مہدی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ؟ میرا نام محمد یاور عباس ہے۔ ماشاءاللہ۔ میرا نام محمد ہادی ہے۔ ماشاءاللہ۔ میرا نام سعید حسین ہے۔ ماشاءاللہ۔ ان دوستوں کے ساتھ دوسرے ہمارے بچے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، مل کر اپنے پروردگار عالم کی نازل کردہ اس نورانی کتاب کی تلاوت کریں گے، اور جو اس کی تلاوت کرتا ہے، جو سنتا ہے، جو سکھاتا ہے، سب کے سب ثواب میں شریک ہوتے ہیں۔ اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی کہ ہم اس کی کتاب کی تلاوت کریں اور اس کو پڑھیں اور سیکھیں۔ جیسے کہ پہلے حدیث میں رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روایت جس میں حضرت نے فرمایا قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے بہترین لوگ ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم قرآن صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ جب عمل کریں گے تو ایک اچھا مسلمان بنیں گے۔ آئیے عبادت کے طور پر ہم سیکھیں گے کون سے 2 حرف، ایک حرف ہا، دوسرا حرف عین ہے۔ ہا کو حرف دو قسم کے ہیں، ایک ہا جسے ہائے 2 چشمہ کہتے ہیں،
ہاتھی میں جس ہا کو ہم تلفظ کرتے ہیں، ہادی کے اندر جو ہا ہے وہ بالکل اردو میں ہم صحیح تلفظ کرتے ہیں. جو مشکل ہے، جس کا تلفظ ہمارے لیے سخت ہے، وہ ہا حلوہ ہے. یہ ہا جو الحمد میں جو ہا ہے وہ ہا ہمارے لیے مشکل ہے. اب اس کو کہاں سے ادا کریں گے اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں. اور دوسرا حرف عین ہے. حرف عین بھی اردو میں حمزہ اور عین کے درمیان ہم کوئی فرق نہیں ڈالتے ہیں، کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، ایک جیسا ادا کرتے ہیں. ان دونوں حروف کا الگ الگ مخرج ہے. یہ دو حرف الگ الگ مخارج سے ادا ہوں گے. پہلا حرف ہے ہا کے بارے میں تلفظ کریں گے. اب آئیے حرف ہا کو غور سے سنیے گا اور صحیح تلفظ کیجئے گا. حرف ہا، ناظرین پیارے بچوں غور سے دیکھیں کہ حرف ہا کو ادا کرتے وقت جس طریقے سے ہے ادا کرتے ہیں آسانی سے، ہادی، ہاتھی، اہدنا الصراط اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ حلق کے درمیانی حصے میں زور لگائیں گے. عربی لہجہ ہے، جب تک ہم اس طرح نہیں سیکھیں گے تو ہمارا عربی لہجہ صحیح نہیں ہوگا. حرف ہا کہاں سے ادا کریں گے؟ حلق کے درمیانی حصے سے پریشر ڈالیں گے، تھوڑا سا زور لگائیں گے. ٹھیک، پریشر اور زور لگائیں گے. فشار اس حرف پر، ہوا سمٹ کر ادھر جمع ہوگی، پھر نکالیں گے وہاں سے. کس انداز میں؟ الحمد. آپ پڑھیں الحمد. الحمد. اگر الحمد کہیں گے تو معنی بالکل غلط ہو جاتا ہے. بس عربی لہجہ سیکھنے کے لیے اس حرف کو حلق کے درمیان ذرا زور دے کے نکالنا ضروری ہے. سب پڑھیں الحمد. الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پڑھیں بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان رحیم. ماشاء اللہ. ان چاروں بچوں کا حرف ہا کا مخرج جہاں سے یہ حرف ادا ہوتا ہے صحیح ہے. بس اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیں، جو بھی کوئی فرد مسلمان ہو اس کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے. یہ 10 حرف اس کو سیکھنا ضروری ہے. یعنی بغیر مسلمان ہونے کے بعد اپنی طرف سے کوشش ہونی چاہیے. کوشش کرنے کے بعد اگر انسان نہ سیکھ پائے تو پروردگار عالم غفور الرحیم ہے. آئیے تلاش کریں، کوشش کریں. الحمد پڑھیں آپ لوگ. الحمد. محمد. محمد. محمود. محمود. حامد. حامد. حمد. حمد. حافظ. حافظ. ماشاء اللہ. یہ اس حرف میں ہا کو اس کے بعد جب بھی الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھیں گے بلکہ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے. اور دوسرا حرف اسی جگہ سے ادا ہوتا ہے لیکن تھوڑی سی فرق کے ساتھ. وہ فرق کیا ہے؟ پہلے ہم ہا کو پریشر کے ساتھ زور سے لگاتے تھے، ابھی تھوڑا سا کھینچیں گے. کیا کھینچیں گے؟ ہوا کو، آواز کو حلق کے دیواروں کے ساتھ تھوڑا سا کھینچ کے ادا کریں گے. وہ کس انداز میں؟ عالمین. اس حرف کا حرف کیا ہے؟ حرف عین. حرف عین کو ادا کرتے وقت عین، یہ غلط ہے، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ عین. الحمدللہ رب العالمین. پڑھیں آپ لوگ. الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. احسن. ہادی. الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. حرف عین اگر یہ کہتا ہے اگر یہ اس طریقے سے تلفظ کرتا الحمدللہ رب العالمین تو یہ صحیح نہیں ہوتا. اب آپ تلفظ کریں. الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. حرف عین اپنے مخرج سے ادا ہوا. آپ. الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین. عالمین. ماشاء اللہ. حرف عین بھی ان چاروں بچوں کا ٹھیک ہے. جتنے ہمارے بچے جو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، اس پروردگار عالم کی پاک کتاب کی تلاوت کو، اس پاک کتاب کو صحیح پڑھنے کے لیے
جو کوشش کر رہے ہیں خدا ان سب کو اجر دے۔ اب حرف عین اور ہا انشاءاللہ سب کا ٹھیک ہوگا۔ جس طریقے سے ہم پہلے ادا کرتے تھے سیکھنے سے پہلے، البتہ جو بعض ہمارے نوجوان ساتھی بہت سے لوگ سیکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے دوبارہ مشق کریں گے، تکرار کریں گے تو عبادت ہے انشاءاللہ۔ جو نہیں سیکھے تھے، جنہوں نے نہیں سیکھا تھا، جو ابھی تازہ سے اس حرف کے مخرج کو سن رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی کہ جب بھی عین اور ہا کو ادا کرتے وقت آسانی سے اردو کی طرح ادا نہیں کریں گے، بلکہ ذرا حلق کے درمیان زور لگا کر ادا کریں گے۔ اس حصے میں یہ جو حلق کی ابری ہوئی جگہ ہے، اس سے لے کر وہ چھوٹی زبان جو منہ کے اور حلق کے درمیان فاصلہ ہے، جسے اردو میں کوا کہتے ہیں اور عربی میں لحاظ کہتے ہیں، وہاں تک حلق کا دائرہ ہوتا ہے، ادھر سے لے کے ادھر تک۔ تو اس کے درمیانی حصے سے یہاں پہ زور لگا کے ان دونوں حروف کو ادا کریں گے۔ ایک مرتبہ ان تینوں حروف کے پہلے تمام حرکات لگا کر میں ادا کرتا ہوں۔ ہے کے ساتھ آپ میرے ساتھ پڑھیں، اح 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 حامد حامد اح اح آپ کوئی کہے اح، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط اح 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 بھی ٹھیک نہیں ہے، اح 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 ماشاءاللہ۔ ہادی تلفظ کریں، محمد ہادی، اح 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 ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ آپ اح 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 ویری گڈ، آفرین۔ اح 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 ہاں تھوڑا اور زور لگائیں اور مشق کریں کل تک۔ اح اح آفرین۔ اح اح ہاں بس محمد کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد ویری گڈ، ٹھیک ہے انشاءاللہ زیر زبر پیش کے ساتھ بھی مشق کریں۔ اچھا محمد یاور، اح 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 بہت اچھا، فقط اح نہ ہو، اح اح اح، یہ حرف ٹھیک ہو گیا۔ اب کوئی بھی اس کے بعد یہ نہ کہیں اح اح اح، تو وہ دوسرا والا ہا بنے گا، یہ ہا نہیں ہوگا، اسی لیے حلق کے درمیانی حصے میں زور لگانا پڑے گا۔ آپ اسی طریقے سے حرف عین میں آتے ہیں، آ، جواب دیں، آ، آ محمد یاور جواب دیں، اع اے، اع او، او عالمین، عالمین فی العقد، فی العقد فی فی فل العقد، العقد انما انما یخشى اللہ یخشى اللہ من من عباده عباده العلماء، العلماء 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 عالمین، عالمین علماء علماء انعمت علیہم۔ انعمت علیہم، بہت زیادہ گاڑا کر بھی نہیں نکالا ہے، یعنی بعض اوقات بعض لوگ حد سے باہر عین کے مخرج کو گاڑا نکالتے ہیں، نہیں، بس حلق کی دیواروں سے معلوم ہو کہ یہ حرف عین تلفظ کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اب جہاں کہیں بھی حرف عین اور ہا آئے گا انشاءاللہ تعالی ہمارے یہ دو حرف صحیح نہیں ہوں گے۔ اب دو حرف اور جو اسی گھرانے سے اور اسی خانوادے سے ہیں، ان دونوں حروف کو بھی ہم ٹھیک کریں گے، وہ خا اور غین ہے، خا اور غین، ان کے لیے ایک مثال یاد رکھیں گے تو یہ حروف ہمارے ٹھیک ہوں گے۔ البتہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ حروف مشکل ہے ہی نہیں۔ غین اور خا پاکستان میں رہنے والے بعض لوگوں کے لیے، بعض مناطق کے لیے، بعض گاؤں میں، بعض شہروں میں یہ حروف کوئی مشکل نہیں ہے، البتہ بعض کے لیے مشکل ہیں، وہ اس طریقے سے مشق کریں۔ اس کے لیے ایک مثال یاد رکھنی ہے، وہ مثال کیا ہے؟ غرغرہ، غرارے یا غرغرہ، لفظ اصل غرغرہ ہے، غرارے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ غرغرہ کا لفظ عربی ہے اسی لیے غرغرہ۔
پانی ڈال کے جو ہم غرارے کے لیے پانی ڈالتے ہیں اس انداز سے ان دونوں حروف کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. کون سے دو حرف ہادی آپ بتائیں؟ غین اور خا. ماشاءاللہ، غین اور خا کو ہم اس مثال کے ذریعے سے یاد کر سکتے ہیں. یہ مثال تو ہر کوئی گھر میں کسی نے کسی وقت کسی نے اس غرارے کو کیا ہوگا، تو اسی لیے اس مثال کے ذریعے سے ان دونوں حروف کو یاد کریں گے. وہ کیا؟ غافر، غافر، مغفرہ. مغفر. اب آپ سوچیں، پانی تھوڑا سا گلے میں ڈال کے گرگرا کریں تو معلوم ہوگا کہ اس حرف کا مخرج اور ادا کرنے کی جگہ وہی ہے. غافر، غافر، غیر 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 المغضوب، غیر المغضوب، غیر غیر المغضوب. المغضوب. ماشاءاللہ. یہ دیکھو یہ حرف غین ٹھیک ہو گیا. آپ تلفظ کریں غیر المغضوب. غیر المغضوب. ماشاءاللہ، غیر المغضوب. ویری گڈ. آپ سعید؟ غیر المغضوب. ماشاءاللہ، غیر المغضوب. مغضوب علیہم. ماشاءاللہ. یہ غین ان کا ٹھیک ہے، اور سننے والے بچے بھی غرغرہ کی مثال کو یاد رکھیں گے اور پریکٹس کریں گے تو یہ حرف ٹھیک ہوگا. اور اسی جگہ سے حرف خا کو بھی تلفظ کرنا ہے. غین خا، خالدین، 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 خلد، خلد، خیر، خیر، اخرى، 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 اخذ، 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 خیر. خیر. تو یہ حرف خا بھی اخ، 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 اخ. اخ. البتہ کچھ یہاں پہ دقیق تھوڑی بہت تبدیلیاں اور کچھ فرق ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے. فی الحال کیونکہ یہ دروس آسانی پر مبنی ہے، عام فہم انداز میں بتانا چاہ رہے ہیں، اسی لیے مثالوں کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں ان حروف کو سمجھائیں تاکہ مشکل اصطلاحات اور تجویدی تعریف اور ڈیفینیشن سے نکل کر مثالوں کے ذریعے سے ہم ان حروف کو سمجھیں. بس غین اور خا کو سمجھنے کے لیے کیا ہوا؟ غرغرہ کی مثال، غرارے کے ذریعے سے ان دونوں حروف کو ہم ٹھیک کریں گے. آپ پڑھیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سعید؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بالغیب، بالغیب. اب سب پڑھیں الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، وبالآخرۃ وبالآخرۃ اخی، اخی، اخی. اخی. ماشاءاللہ. یہ دو حرف بھی، یہ چار حرف بھی آپ لوگوں کے حل ہو گئے. عین اور حا کو حلق کے درمیانی حصے سے زور لگا کے ادا کرنا ہے، اور غین اور خا کے لیے غرغرے کی مثال کے ذریعے سے ان حروف کو حل کرنا ہے. ایک اور حرف بتاتے ہیں کہ جو نہایت ہی آسان انداز میں ہم تلفظ کر سکتے ہیں، مشکل بھی ہے اور سب سے آسان بھی ہے. وہ کون سا حرف ہے؟ حرف صاد ہے. حرف صاد کو کس انداز میں سیکھیں گے؟ سین سب کو آتا ہے، آپ بولیں اس، اس، اس. بولیں اس، اس، اس. ماشاءاللہ. آپ کہیں اس، اس، اس. آپ کہیں اس، اس، اس. آپ. اس، اس، اس. آپ اسی کو تھوڑا سا موٹا کرنا ہے، تو کس طرح موٹا کریں گے؟ زبان کی چمچ کی طرح بنا کر. البتہ بہت سے لوگ زبان کو نیچے لگاتے ہیں، یہ مشکل ہے. آپ لوگوں کے لیے آسان کس انداز میں، کس طریقے سے آسانی سے تلفظ کر سکتے ہیں؟ زبان کو چمچ کی طرح بنا کر اوپر کے تالوں سے لگائیں، سیٹی کی آواز بھی آئے لیکن کم آئے، موٹی ہو، ٹھیک، بلکہ کم ہوتی ہے آواز. سیٹی کی آواز آتی ہے ضرور لیکن کم ہو جائے. پریشر کے ساتھ اور قوت کے ساتھ ادا کریں گے. یہ مضبوط ترین حروف میں سے ہے. کس طریقے سے ادا کریں گے؟ اس کو موٹا کریں کیا ہوگا؟ اس. اس کو موٹا کریں گے کیا بنے گا؟ اس. صادقین، صادقین، صالحین، صالحین، صراط. صراط. یہ بھی بہت آسان. سین کو موٹا کرنے سے، تھوڑا سا بھاری بنانے سے ہمارا حرف صاد صحیح ہو جائے گا.
صلوا 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 صالحين صالحين صلح صلح صلحا صلحا. بس انہی حروف پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اور آئیے آپ پہلا پارہ کھولیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں سورہ بقرہ کے ابتدا سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم. الف لام میم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. اب یہاں کوئی ذالک الکتاب نہ پڑھیں. کیا پڑھیں؟ پڑھیں علی، پڑھیں آپ. ذلك الكتاب. ماشاء اللہ. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. اب یہاں کوئی ہدى للمتقین نہ پڑھے. کیا پڑھے؟ ہدى. یہ بالکل اردو کی طرح ہے. ہدى للمتقین هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. محمد ہادی پڑھیں اسی آیت کو. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ماشاءاللہ انہوں نے دیکھیں جو حروف ہم نے بتائے تھے، جیسے صاد آیا تھا اور غین آیا تھا، اس کا تلفظ اچھے انداز میں ادا کیا. سعید حسین پڑھیں. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك. وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم. آپ پڑھیں. محمد یاور پڑھیں. أولئك على هدى من ربهم. ماشاء اللہ. محمد ہادی. أولئك على هدى من ربهم. وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم. إن الذين كفروا سواء عليهم
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. اب یہاں پہ ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے کہ کیا انذرتہم نہیں پڑھیں گے انذرتہم، کیونکہ ہاں زال ہے، زال میں انسان کی زبان تھوڑی سی باہر آئے گی. ختم اللہ پہ نہیں پڑھیں گے کیا غین کے جگہ سے ختم اللہ علی قلوبہم، ختم الله على قلوبهم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. غشاوة ولهم عذاب عظيم. سعید آپ پڑھیں اسی آیت کو، آپ دوسرے حروف کو دقت سے سنیں، پڑھیں. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سورہ توحید کی تلاوت کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، پھر اگلے پروگرام تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، ان پیارے بچوں کے ساتھ اور تمام ناظروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ پروگرام اپنے اختتام تک پہنچتا ہے، اور آئندہ کے لیے، کل کے درس کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.